أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو آپ کی طرف کان لگاتا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگر وہ ہر نشانی دیکھ لیں تب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ یہ تو محض پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان کفار یا مشرکین میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، استماع کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا، اور استماع الا کا مطلب ہوتا ہے اور بھی بڑی توجہ سے بات سننا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ بنی اسرائیل میں، نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، ہم خوب جانتے ہیں اسے جو وہ غور سے سنتے ہیں جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ سورۃ محمد میں بھی آتا ہے ومنہم من یستمع الیک، سورۃ یونس میں آتا ہے ومنہم من یستمعون الیک، ان میں سے کچھ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، سننے کے باوجود ہدایت نہیں مل رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، جو سنتے ہیں اس کی کوئی پیروی نہیں کرتے، اس کو مانتے ہی نہیں اور اس پر کچھ عمل نہیں کرتے، اور ان کا سننے کا ارادہ کو بھلائی کا نہیں ہوتا، نیت اچھی نہیں ہوتی، سننے کی نیت قبول کرنے کی نہیں ہوتی، نیت عمل کرنے کی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ نہ کچھ پک کرنے کی ہوتی ہے کہ کوئی بات ایسی چنے جس سے اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیں، ہم غلطیاں نکالنے کے لیے۔ تو وہ اس لیے غور سے سنتے تھے کہ ہم کوئی نقطہ ڈھونڈیں کہ قرآن کی تردید کر سکیں، قرآن کو ہم یہ ثابت کر سکیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، اور پھر ہم اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ بظاہر غور سے سننا، توجہ سے سننا، لیکن دل کا کھوٹا ہونا جو ہے وہ اس سننے کو فائدہ نہیں دیتا، حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں نا کہ ان میں سے کچھ لوگ رات کے وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے تھے تو چھپ چھپ کے آپ کے گھر کے آس پاس سنا کرتے تھے، لیکن ان کو ہدایت نہیں ملی، کیونکہ اس وقت بھی مقصد کیا تھا، اچھا بھلے دیکھے کہہ کیا رہا ہے۔ جیسے پالیٹیشینز ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کی اسپیچز کو سنتے ہیں اور پھر اس کو موڑ توڑ کے اس کا رد کر رہے ہوتے ہیں اور الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان کا مقصد چونکہ آپ کو جھٹلانا تھا، اس لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات سن کے یا مذاق اڑاتے یا پھر انکار کرتے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا،
ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکے. وہ کیوں ڈال دیے؟ کیونکہ ان کی نیتیں خراب ہیں. جب کسی انسان کی نیت درست نہیں ہوتی تو پھر اس کو اس نیکی کی توفیق بھی نہیں ہوتی، پھر وہ بہانے اور عذر تلاش کرتا رہتا ہے. لیکن جب انسان خالصتاً ایک قدم اللہ کی طرف اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 قدم اس کی طرف اٹھاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، لیکن یقین ہی نہیں تو پھر چاہے جتنا مرضی غور سے سننے کا فائدہ کچھ نہیں. اور عرب یعنی کہ زبان کو اس طرح سمجھتے تھے کہ شاید ان سے بڑھ کر دنیا میں کسی نے اس زبان کو نہ سمجھا ہو. یعنی ان کی ایکسپرٹیز ہی لینگویج تھی. وہ شعر کے سوا بات نہیں کرتے تھے، صرف سطحی ظاہری معنی نہیں، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی بہت ڈیپ معنی سمجھتے تھے باتوں کے. کیونکہ شعر میں ایسی باتیں کہی جاتی ہیں نا کہ جن کا تعلق شعور سے اور ایک لطیف حس سے ہوتا ہے. موٹی عقل والے کو شعر نہیں سمجھ آتے، یعنی ان کے لینگویج کے اعتبار سے انٹلیکچوئل ہونے کی دلیل تھی. اور یہ جو بڑے بڑے سردار تھے یا اور بھی انٹلیکچوئل تھے. آج بھی آپ دیکھیں بڑا مسئلہ انٹلیکچوئلس کے ساتھ ہے، کان لگا کے سنتے ہیں، سالوں تحقیق کرتے رہتے ہیں، آخر میں انکار ہی کرتے ہیں. اتنا نالج اور اتنا بیک گراؤنڈ نالج سب کچھ، لیکن اس کے باوجود حق اندر نہیں پینیٹریٹ کرتا، اندر نہیں جاتی سچائی. یعنی بعض اوقات انسان حیران ہوتا ہے نا کہ یہ لوگ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، زیادہ عقل رکھتے ہیں، زیادہ دنیا کو جانتے ہیں، باتوں کی تہہ تک اترنا جانتے ہیں، ان کو کیوں نہیں بات سمجھ، یہ کیوں نہیں ایمان لے آتے، یہ کیوں نہیں مان جاتے؟ کیونکہ نیت کھوٹی ہے نا، ارادہ نہیں ہے. تو کوئی نہ کوئی بات وہاں سے نکال لیں گے. یعنی ہر شخص جو باطل کے اوپر ہے نا، وہ اپنے باطل کو پروو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ ڈھونڈ لیتا ہے، کوئی ووکیبلری ڈھونڈ لیتا ہے جس کے ذریعے وہ دوسروں کو مطمئن کر دیتا ہے. وہ کرنا نہیں چاہتے، لفظوں کا کھیل ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے توفیق چھین لیتا ہے، صلاحیت چھین لیتا ہے، ان کو محروم کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے جو ان کو قرآن سننے سمجھنے سے روک دیتا ہے، قرآن کو سمجھنے سے روک دیتا ہے، اور پھر قرآن ان کے دلوں تک نہیں پہنچتا. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بھاری پن ہے، وقر ہے، بہرا پن ہے، یعنی بات کو اصل طریقے سے نہیں سن پاتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کو اللہ کی طرف کیوں منسوب کیا گیا کہ ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈالے. بات یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، اس لیے سب چیزوں کی نسبت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے. ورنہ ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے بات ان کے دلوں میں نہیں اتر رہی تھی تو اللہ نے ان کو پھر توفیق نہیں دی. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب یہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. پھر اور ٹیڑھے دل میں پھر اندر کچھ نہیں جاتا نا، منہ ہی نہیں سامنے اس کا. تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں اور کانوں پر پردہ ہے، ان کے اعراض کی وجہ سے ان کے دلوں کو پھیر دیا گیا ہے. کہتے ہیں نا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافق آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارے کر کے پوچھتے ہیں کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ بھی نہیں سمجھتے. تو جو شخص نصیحت سے اعراض کرے، اس کا دل قبول نہ کرے، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے نا، تو پھر وہ ان دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا، ان کو توفیق نہیں دیتا. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، کیونکہ انسان کا کبھی نفس حاوی ہو جاتا ہے اور حق کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی نہیں مانتا، تو اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لے تو تب بھی نہیں مانیں گے. یعنی ایسے لوگ جو سب کچھ جانتے سمجھتے ہوئے انکار کر دیتے ہیں نا، پھر ان کے سامنے معجزات آ جائیں، ان کے سامنے بڑی بڑی دلیلیں آ جائیں، باتیں آ جائیں، نشانیاں آ جائیں، وہ نہیں مان کے دیتے. حتی اذا جاؤک یجادلونک، یہاں تک کہ جو وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تم سے جھگڑتے ہیں. مجادلہ کہتے ہیں ایسا جھگڑا جس میں دونوں طرف اپنی دلیل پیش کرتے ہیں، جدال مفاعلہ سے. تو یہاں آپ سے جھگڑا کرتے ہیں نہیں، حق کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، باطل کے ساتھ بحث اور مناظرہ کرتے ہیں. یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ کیا کہتے ہیں، یہ تو بس پہلوں کے قصے کہانیاں ہیں. اساطیر اسطورہ کی جمع ہے، بے بنیاد داستان، بے اصل قصہ، بیس لیس اسٹوری، افسانہ. اصل میں اسطورہ ان قصہ کہانیوں کہتے ہیں جو وقت گزارنے کے لیے ایسے ہی گھڑ لی جاتی ہیں، چیپ انٹرٹینمنٹ جو ہوتی ہے. الاولین پہلوں کی، یعنی پچھلے دور کی کہانیاں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں. تو یہ بھی ان کی نادانی تھی کہ حق کو انہوں نے پرانے لوگوں کے قصے کہا، اور یہ ان کی اپنی ناسمجھی تھی. قرآن مجید میں آتا ہے نا سورۃ النحل میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قالوا اساطیر الاولین، تو ان کا جواب ہوتا ہے یہ تو پہلوں کی کہانی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے قرآن میں قصے بار بار آتے ہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو قرآن سنے وہ اس سے فائدہ بھی اٹھائے اور وہ اس کے دل میں اتر جائے۔ قرآن کچھ لوگوں کے دل میں نہیں اترتا، تو عام طور پہ جو اشکال رہتا ہے نا کہ فلاں شخص نے تو قرآن کا کورس بھی کر لیا ہے اور وہ قرآن پڑھ بھی چکا ہے، پھر وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہے یہاں پر، ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو یا سنتا ہو وہ قرآن اس کے دل پر بھی اثر کرے اور وہ اس پر عمل بھی کرے۔ تو یہ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اور اثر کیوں نہیں کرتا؟ وہ انسان کی اپنی ہی نافرمانیاں اور کمزوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دلوں میں پردہ ڈل جاتا ہے۔ تو گناہ اور نافرمانیاں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور بعض اوقات پڑھا ہوا سمجھا ہوا بھی بھول جاتا ہے۔ آج ہی میں ایک کوٹیشن پڑھ رہی تھی کسی کے بارے میں جو ابن حجر نے لکھی ہے، حافظ ابن سند کے حالات زندگی میں لکھا کہ موصوف کو اکثر اپنے حفظ کیے ہوئے متن بھول گئے، حتیٰ کہ قرآن بھی بھول گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کے متعلق بہت زیادہ زبان درازی اور تانا زنی کرتے تھے، لوگوں کو تانے دینا، ٹانٹ کرنا اور بدتمیزی اور بد اخلاقی سے معاملہ کرنا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو انہوں نے قرآن یاد کر رکھا تھا یا جو علم کی باتیں یاد کی ہوئی تھی وہ بھی ان کو بھول گئی۔ تو قرآن جو ہے دلوں پہ اثر کرتا ہے، لیکن اگر گناہ دل پہ غلبہ پا لیں تو اثر نہیں کرتا، کیونکہ گناہ دل کو تاریک کر دیتے ہیں، دلوں کو اندھیرا کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند کے سامنے آ کر بادل کی طرح ہر دل پر گناہوں کی بدلی چھا جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ چاند چمک رہا ہوتا ہے، اچانک اس کے سامنے بدلی آ جاتی ہے، یعنی دل چمک چکا ہوتا ہے پڑھ سن سمجھ کے، لیکن پھر کوئی غلط بات ہوتی ہے تو وہ دل کے اوپر پھر چھا جاتی ہے۔ اور یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ خود سے کوئی غلط بیانی ہو جائے یا کوئی اور ہمارے ساتھ بد اخلاقی کر دے تو وہ دل کے اوپر ایک بادل سا آ جاتا ہے اور وہ تاریک ہو جاتا ہے۔ جب بدلی سامنے سے ہٹ جاتی ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ دل کا ہے۔ تو اس دل کو دھونے کے لیے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اللہ سے بھی معافی مانگتا رہے انسان اور بندوں سے بھی۔ اور مسلسل گناہ کرنے سے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر جو وہ کمائی کرتے تھے وہ زنگ بن کے چھا گیا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نافرمانیاں قرآن کے عدم فہم کا باعث بنتی ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ قرآن کے رازوں تک نہیں پہنچ پاتے، غور و فکر نہیں کر پاتے، اصل معنی ان کو سمجھ نہیں آتا۔ تو اس لیے اگر آپ واقعی قرآن کو سمجھنا چاہیں نا تو استغفار کی کثرت کیا کریں۔ امام ابن تیمیہ بعض اوقات ان کو کوئی آیت سمجھ نہیں آتی تھی تو دن کا ایک بڑا حصہ صرف بیٹھ کے استغفار کرتے رہتے۔ یعنی آپ میں سے ہر ایک کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی آیت پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتی اس کا اصل معنی کیا ہے، اس کا اصل معنی کیا ہے، کیا مقصود ہے، کیا مطلوب ہے۔ تو اس میں ہم ایک تفسیر دیکھتے ہیں، دو دیکھتے ہیں، تین دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں، لیکن ان کوششوں کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرنا چاہیے تاکہ اصل بات سمجھ میں آئے نا، کیونکہ قرآن کی ہر آیت ہمارے فائدے کے لیے، اور اگر ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہمارا ہی نقصان۔ تو فائدہ اٹھانے کے لیے وہ اسباب بھی مہیا ہوں، یعنی جب کوئی مسئلہ مشتبہ ہو جائے تو استغفار کیا جائے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور وہ دوسروں کو اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے رکے رہتے ہیں، اور وہ محض اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ نہ صرف یہ کہ خود سمجھتے نہیں، خود ایمان نہیں لاتے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے اوروں کو بھی روکتے ہیں۔ خود تو رکتے ہیں، اوروں کو بھی روکتے ہیں۔ یعنی کفر میں مبتلا لوگ ایک جرم نہیں، جرم پہ جرم کیے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے اہل ایمان کی ذمہ داری ہے نا کہ خیر کی بات پہنچائیں، ایسے اہل شر دیکھیں وہ شر پھیلائے چلے جا رہے ہیں۔ سورۃ العلق میں بھی آتا ہے نا، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے، ینہا نہیں عن المنکر بھی اسی سے، اور پھر ینآ، نآ کا مطلب ہوتا ہے دور جانا، یعنی دوسروں کو روک کر خود بھی اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے ان کا ذاتی فعل بیان کیا جاتا، پھر آگے بڑھ کے دوسروں کو روکنے کا فعل بیان ہوتا،
اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں میں حق کے خلاف کتنی نفرت تھی، کہ وہ شدید حریص تھے اس بات کے کہ کوئی اور آپ کے پاس نہ چلا جائے کہ اس کو حق کی بات پتہ چلے۔ وہ اپنے باہر سے جو قافلے آتے تھے ان کو باہر ہی جا کے مل لیتے تھے کہ دیکھو ہمارے شہر میں ایک مجنون ہے، تم اس کی بات نہیں سننا۔ طفیل بن عمرو الدوسی کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ پھر اسی طرح ایک معنی یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کا کام یہ ہے، نہ وہ دین میں خود ہوتے ہیں اور نہ وہ دوسروں کو آنے دیتے ہیں، قرآن کے احکامات پر نہ خود چلتے ہیں نہ دوسروں کو چلنے دیتے ہیں۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں تم اس قرآن کو نہ سنو اور تلاوت کے وقت شور و غل مچا دو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسروں کو روکتے ہیں کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دو لیکن خود آپ کی پیروی نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک معنی کیا گیا ہے۔ جیسے ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک بہت مضبوط دفاع تھے، یعنی پروٹیکشن تھے، لیکن خود نہیں اس طرف آئے۔ یعنی اوروں کو روکتے تھے کہ میرے بھتیجے کو کچھ نہ کہو، جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، لیکن خود انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ وَإِن يَهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور ان کو شعور بھی نہیں۔ یعنی ان کا مجادلہ، ان کا انکار، ان کا مذاق اڑانا، ان کا دین سے روکنا، یہ سب ان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے۔ یعنی بظاہر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اپنی کوششوں پر کہ ہم کامیاب ہو گئے لوگوں کو دین سے روک کر، لیکن اصل میں یہ اپنا نقصان بڑھا رہے ہیں، کیونکہ جو شخص خود غلط کرتا ہے پھر اوروں کو بھی غلط چیز کی طرف بلاتا ہے، اس کا گناہ بھی اپنے سر لیتا ہے۔ تو یہ کتنی ناسمجھی کی بات ہے کہ انسان ہلاکت کی طرف جا رہا ہے اور اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی انسان کے لیے آزمائش ہے کہ انسان غلط کر رہا ہو اور اس کو وہ ٹھیک سمجھے۔ استغفر اللہ، کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اسی لیے وہ دعا بھی ہے نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعلہ ملتبسا علینا فنضل، کہ اللہ باطل کو ہم پہ مشتبہ اور خلط ملط کر کے نہ دکھا کہ ہم گمراہ ہو جائیں۔ تو تباہی کے رستوں پہ چلنے سے خود بھی بچنا چاہیے اور اوروں کو بھی بچانا چاہیے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر آپ دیکھتے جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم لوٹا دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یا ہر اس شخص کو جو پڑھنے سننے والا ہو، کہ اے دیکھنے والے سننے والے، کاش تم ان کو دیکھو، یعنی ان مجرموں کو، کب؟ جب یہ آگ پہ کھڑے کیے جائیں گے، یعنی فرشتے ان کو کھڑا کریں گے، زبردستی کھڑا کریں گے، خود اس طرف نہیں جانا چاہیں گے۔ فقالو، تو کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش کہ ہم نردو، واپس لوٹائے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں، ونکون من المؤمنین، اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں۔ لیتنا اور لیتا جو ہے یہ آرزو یا تمنا کے لیے ہوتا ہے، اور ایسے کام کے لیے جو بہت مشکل ہو، ناممکن ہو، جیسے کہتے ہیں کاش جوانی لوٹ آئے، تو یہ تو محال ہے نا کہ لوٹ آئے، یعنی ایسی چیز کی تمنا جو پاسبل نہ ہو، ناممکن چیز کی آرزو کرنا، لیتا کا یہ معنی آتا ہے۔ تو ان کی تین آرزویں ہوں گی، ایک یہ کہ ان کو دنیا میں لوٹایا جائے، دوسری آرزو یہ کہ پھر یہ اب دوبارہ اللہ کی آیات نہ جھٹلائیں، اور تیسری یہ کہ مومن ہو جائیں، لیکن ان کی بات سنی نہیں جائے گی۔ سورۃ مومنون میں آتا ہے، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، کہیں گے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کچھ کریں تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پڑے رہو اسی جہنم میں دھتکارے ہوئے، مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ان کی بات بھی نہیں سنیں گے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں کئی جگہ پر آتا ہے کہ جہاں جہنم دیکھ کر مجرموں کا دل چاہے گا واپس جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون۔ بلکہ ان کے لیے وہ سب ظاہر ہو جائے گا جو اس سے پہلے وہ چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں تو وہ ضرور وہی کچھ کریں گے جس سے وہ روکے گئے تھے، اور بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ بلکہ
یعنی ان کی بات کا انکار ہے، یعنی پاسبل ہی نہیں. بلکہ بات یہ ہے کہ اب جو کچھ وہ چھپا رہے تھے اور جو انہوں نے غلط کام کیے اس کا نتیجہ ان کے سامنے آ جائے گا. بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، وہ حق جسے وہ چھپاتے تھے ایک دوسرے سے وہ سب ان کے سامنے آ جائے گا. دل سے تو مانتے تھے نا، دل کا تو ان کا یقین آتا تھا. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، انہوں نے ظلم اور سرکشی سے ان کا انکار کیا حالانکہ ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا. اور وجہ کیا تھی؟ ظلماً و علوا، ظلم اور سرکشی کی وجہ سے. یہ سورۃ النمل کی آیت ہے. تو یہ مضمون بھی دیگر جگہوں پہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ حقیقت لوگوں کو سمجھ آ بھی جاتی ہے لیکن اپنی ضد، انا، تکبر، سرکشی کی وجہ سے نہیں مانتے. آدو پلٹ آئے. آدو یعنی ولو ردو لآدو، یعنی اگر انہیں دنیا میں لوٹایا بھی جائے پھر وہی کچھ کریں گے. لما نہوا عنہ، آدو کا مطلب لوٹنا، وہی پلٹ کے وہی بری عادتیں اختیار کریں گے جو پہلے کرتے رہے، جن سے ان کو روکا جاتا تھا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، یہ صرف اس جہنم سے بچنے کے لیے بہانہ کر رہے ہیں. یہ اگر دنیا میں بھیجے بھی جائیں تو انہوں نے بالکل وہی کرنا ہے جو پہلے کر کے آئے ہیں، اس لیے فائدہ نہیں بھیجنے کا. اور اس کی بڑی مثال آپ دیکھیں کہ جو لوگ ایک دفعہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں نا کسی چیز کے، تو ریہیبلیٹیشن میں بھیجے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں، تھوڑے دن کے بعد پھر ریلیپس ہو جاتا ہے، پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں. کئی لوگ تو کئی بار وہاں بھیجے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ایکسپیرینس میں بھی کوئی ایسا شخص ہو، ریکال کر سکتے ہو کہ جو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. اچھا، کئی لوگ جیل میں جاتے ہیں، سچی توبہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے، باہر آ کے وہی کام کرتے پھر دوبارہ جاتے ہیں. عادی مجرم. یہ انکار ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے کیونکہ جان بوجھ کے انکار کریں نا پہچاننے کے باوجود، تو یہ اپنے اس قول میں جھوٹے ہیں. تو اس لیے واپسی کی کوئی راہ نہیں. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. اور انہوں نے کہا ہماری یہ دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. فقالوا، اور انہوں نے کہا یعنی مشرکین اور کافرین نے کہا. کون مشرک؟ جو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے تھے. وہ کیا چاہتے تھے کہ اس دنیا میں ہی عیش و عشرت کریں، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کی دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے اور صرف یہی زندگی ہمیں گزارنی ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے. اور دنیا جو ہے یہ دنوف سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا. وقت اور زمانے کے اعتبار سے آخرت کے لحاظ سے یہ ہمارے قریب ہے. اسی طرح کم درجے کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں یہ مرتبے اور منزلت میں کم درجے کی ہے. اسی لیے یہاں پر انسان ہمیشہ کی خوشی نہیں پا سکتا کیونکہ یہ امپرفیکٹ ہے. تو انسانی زندگی کے جو مختلف مراحل ہیں جن کا کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ پہلا مرحلہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جنین کی شکل میں، دوسرا وہ زندگی جو ہم اب گزار رہے ہیں، تیسرا برزخ کی زندگی جو قبر میں گزرتی ہے، اور چوتھا جب سور پھونکا جائے گا اور لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا جس کا اختتام پھر جنت یا جہنم پر ہوگا. تو یہ آخری مرحلہ جو ہے اس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں. تو یہ مشرکین جو تھے یہ کہتے تھے کہ بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے، کوئی اور مرحلہ نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کے بعد سب سے زیادہ جس چیز پر قرآن مجید میں اسٹریس دیا گیا ہے ایمانیات میں سے، وہ آخرت پر ایمان ہے. یعنی اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ ایمان کے دو اہم ترین بنیادی پلرز ہیں. اور بات یہ ہے کہ انسان آخرت کا ذکر کیوں نہیں کرنا چاہتا، کیوں نہیں ماننا چاہتا؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں ہی عیش و عشرت کرتا رہے، اسے کسی کے سامنے جواب دینا ہونا پڑے. کیونکہ آخرت کی زندگی تو حساب کتاب کی زندگی ہے، تو وہ اس حساب کتاب کے احساس سے بچنا چاہتا ہے. کیونکہ جس شخص کے اندر آخرت کی فکر ہوتی ہے نا، وہ فکر مند زندگی بسر کرتا ہے. وہ ہر معاملے میں بہت کانشیس ہوتا ہے کہ مجھے کل اس کا حساب دینا ہے. وہ اپنی عبادات کے معاملے میں، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے معاملے میں، لین دین میں، حقوق ادا کرنے میں،
جتنے بھی لوگوں کے ہم پر حقوق ہیں ان سب کے معاملے میں بہت کیئرفل ہوتا ہے کہ اگر میں نے کہیں بھی اللہ کے حق یا بندوں کے حق میں کمی کی تو وہ سب قیامت کے دن میرے سامنے رکھ دیا جائے گا اور جس کا میں انکار نہ کر سکوں گا. لہٰذا وہ سیکریفائسز بھی کرتا ہے، وہ اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرتا ہے، وہ اپنے آرام اور سکون اور اپنی بہت سی چاہتوں کو بھی قربان کرتا ہے. کس لیے؟ کل کی زندگی کی خوشگواری کے لیے، کامیابی کے لیے. لیکن جو لوگ اس دنیا میں عیش و عشرت کرنا چاہتے ہیں وہ اس تصور کا یا اس بات کا ہی انکار کر دیتے ہیں کہ کل ہمیں دوبارہ جی اٹھنا ہے، کیونکہ یہ سوچ جو ہے وہ ان کی دنیا کی زندگی کا مزہ خراب کرتی ہے. اور وہ کیا کہتے تھے؟ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، یعنی دوبارہ قبروں سے ہم نہیں نکلیں گے، ایک دفعہ مر گئے تو بس ختم ہو گئے. سورۃ الجاثیہ میں بھی آتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور انہوں نے کہا ہماری اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی اور زندگی نہیں، ہم یہی جیتے اور مرتے ہیں اور ہمیں زمانے کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا. حالانکہ انہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں، وہ محض گمان سے کام لے رہے ہیں، یعنی یہ صرف ان کا خیال ہے، اس خیال کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی ریالٹی نہیں، یہ ان کا زوم ہے. اسی لیے سورۃ تغابن میں فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کا یہ کلیم ہے، ان کا یہ کہنا ہے کیا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. قل بلا وربی، کہہ دیجئے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن، تم ضرور بس ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا جو تم عمل کر کے آئے ہو، یعنی تمہیں اٹھایا بھی جائے گا اور تم سے سوال بھی کیا جائے گا. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، کچھ مشکل نہیں. یعنی تمہیں موت کے بعد زندگی دینا اور تمہارا حساب کتاب کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعث بعد الموت کو کئی طریقوں سے ثابت کیا ہے، اور اس میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری پیدائش کو پہلی پیدائش پر قیاس کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اب پیدا کر لیا تو وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے. یہ دلیل بارہا قرآن مجید میں آتی ہے. اسی طرح زمین کے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے، یعنی زمین کے سوکھ جانے کے بعد، خشک سالی کے بعد بارش جب پڑتی ہے اور ہریالی ہوتی ہے تو اس کی مثال کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھایا کہ جیسے مردہ زمین جی اٹھتی ہے ایسے ہی تم بھی قبروں سے زمین سے دوبارہ جی اٹھو گے. پھر ایک اور جگہ پر جو مثال دی گئی کہ وہ ذات جو ایک دانے سے کھیتی کو اگا سکتی ہے، اسی طرح ہماری ریڑھ کی ہڈی کے جو موہرا ہے، آخری جو ٹیل بون ہے، وہ بچ جاتی ہے، اس سے دوبارہ پورے انسان کی پیدائش ہو جائے گی، انسان دوبارہ جی اٹھے گا، اگا دیا جائے گا. اور اس کی ڈیٹیل حدیث میں بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا ہر حصہ گل جائے گا یعنی مرنے کے بعد، سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، اور اس سے قیامت کے دن تمام مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی، یعنی اس کے ذرات محفوظ ہوتے ہیں اور وہ دوبارہ بیج کا کام دیتے ہیں. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا پہلی بار سور پھونکے جانے کے بعد لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بارش نازل کرے گا جو پھوار کی طرح ہوگی، بہت تیز بارش نہیں ہوگی بلکہ پھوار ہوگی یا سائے کی طرح ہوگی، جیسے ایک جھونکا آتا ہے گزر جاتا ہے. فرمایا اس سے انسانوں کے جسم اگائیں گے، یعنی زمین کے اوپر جب وہ بارش پڑے گی تو انسان پودوں کی طرح اگنا شروع کر دیں گے. پھر سور میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو وہ سب لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی حساب کتاب کا دن شروع ہو جائے گا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ دوسری دفعہ بھی زمین سے اٹھنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ نوح میں فرماتے ہیں واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تمہیں زمین سے ایسے اگایا جیسے پودے اگائے جاتے ہیں، یعنی تمہاری خوراک زمین سے ہے اور تم اسی زمین پر بڑھتے پھلتے پھولتے ہو، ایسے ہی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کے ہوش و حواس میں آ جاؤ گے. تو اس لیے انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کر یقین کر کے اس زندگی کے لیے آج عمل کر لے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا
قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور اگر آپ دیکھتے جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر چکھو عذاب کا مزہ اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ پچھلی آیت میں آخرت کے انکار کی بات کی گئی، اور اب آخرت آ چکی ہے اور ان کو کھڑا کر دیا گیا ہے، وہ منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، کاش آپ دیکھتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، یا پھر اس کے بعد ہر اس شخص کو جو یہ قرآن پڑھتا ہے کہ کاش تم دیکھ سکو کیا چیز، اذ وقفوا علی ربہم، جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، رب کے حکم پر، رب کے فیصلے پر، رب کے کہنے پر انہیں رب کے سامنے لا کھڑا کیا جائے گا، رب کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے سامنے، کہا گیا ان کے رب کے سامنے، کیونکہ رب کون ہوتا ہے؟ جو پیدا کرتا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو معبود ہے۔ یعنی تم نے اس کو نہیں مانا، اس کا انکار کیا، اور تم یہ نہیں یقین رکھتے تھے کہ وہ تمہارا خالق ہے، اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اب بھی پیدا کر کے یہاں لا کھڑا کیا ہے۔ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے پوچھے گا قال الیس ھذا بالحق، کیا یہ سچ نہیں؟ یعنی دنیا میں تم انکار کرتے تھے، آج تمہیں یقین آ گیا۔ یہاں الیس ھذا بالحق، بالحق میں جو با ہے یہ زائد ہے، اور یہ زائد حروف جو ہوتے ہیں یہ تاکید اور یقین کے معنی دیتے ہیں۔ کیا یہ سچ اور ثابت ہونے والی حقیقت نہیں ہے جس کا تم انکار کرتے رہے؟ قالوا بلا وربنا، پھر مان جائیں گے، اس وقت اقرار کر لیں گے، قسم کھا کے کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہمارے رب کی، یہ بالکل سچ ہے۔ پہلے قسم کھا کے کہہ رہے تھے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہم اٹھا لیے گئے، یہ برحق ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ چکھو عذاب کا مزہ اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ اب یہ بات ہوگی تو کل قیامت کے دن، لیکن اسے آج پیش کر دیا گیا کہ یہ ہونے والا ہے، اور اس وقت ان کا پھر یہ حال ہوگا اور ان کا انجام یہ ہوگا۔ فذوقوا، ذوقوا ذوق سے ہے، ذوق کا معنی ہوتا ہے چکھنا۔ قرآن مجید میں عذاب کے متعلق ذوق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ کئی بار ہوتا ہے، اور ذوق ذائقے سے ہے، چکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چکھنے میں تو تھوڑی سی چیز بھی کافی ہو جاتی ہے جس سے انسان اس کو چکھ لیتا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اس میں کثرت سے کھانے کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو تھوڑے اور زیادہ ہر طرح کے عذاب کے لیے ذوقو کا لفظ آتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ جو چیز ہماری سکن پہ محسوس ہوتی ہے نا، کوئی بھی چیز، اس میں ایک شدت پائی جاتی ہے، تو ذائقہ بھی سکن پہ ہوتا ہے، یعنی زبان کی سکن کے اوپر ہوتا ہے، یعنی فوراً انسان محسوس کر لیتا ہے۔ کڑواہٹ کو آپ دیکھیں، مرچیں دیکھیں، اور اسی طرح کی چیزیں جس کی تکلیف کو انسان شدت سے محسوس کرتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا عذاب بھگتو، لیکن اکثر یہی کہا گیا عذاب کا مزہ چکھو، یعنی اس میں یہ احساس دلانا بھی مقصود ہے کہ وہ بہت پینفل ہوگا، اس میں شدت ہوگی، وہ تکلیف دہ ہوگا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں گرمی سردی کا بھی احساس سکن پر ہی ہوتا ہے، ٹھنڈ اوپر ہی لگتی، گرمی بھی اوپر، برننگ بھی سکن کی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی عذاب کی برننگ جو ہے، یا عذاب کی جو شدت اور درد ہے، اس کے لیے بھی چکھنے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں گے عذاب کا، اعتراف کر لیں گے، کہیں گے بالکل، قسم کھا کے کہیں گے یہ بالکل سچ ہے، برحق ہے، لیکن وہاں اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سورۃ فاطر میں آتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہاں وہ چیخ رہے ہوں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا منها، اخرجنا نعمل صالحا، اللہ ہمیں اس سے نکال، ہم اچھے کام کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، وہ جو ہم پہلے کرتے رہے اب وہ نہیں کریں گے، تو انہیں نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب مزہ چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم
الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے گی وہ کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس میں کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، خبردار کتنا برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے۔ تو اس آیت میں بنیادی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کی تکذیب کی، جھٹلایا، وہ سخت نقصان سے دوچار ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملاقات کب ہوگی انسانوں کے ساتھ؟ قیامت کے دن، آخرت میں اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو جب وہ آخرت کو نہیں مانتے اور اللہ کی ملاقات کو بھی نہیں مانتے، تو اس لیے جو اس بات کا انکار کرے کہ قیامت کے دن اللہ کی ملاقات نہیں ہونی، تو وہ سخت ناکامی سے دوچار ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی ملاقات کا ڈر یا شوق، یہ دونوں چیزیں انسان کو برے عمل سے بھی بچاتی ہیں اور نیک کام کرنے کا شوق بھی پیدا کرتی ہیں۔ بہت جگہ آتا ہے نا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے وہ نیک عمل کرتے ہیں۔ تو یا تو کسی چیز کا شوق انسان سے کوئی کام کرواتا ہے، یا کسی چیز کا ڈر انسان سے کوئی کام کرواتا ہے۔ تو ان کے اندر جب انہوں نے جھٹلا ہی دیا تو نہ شوق رہا نہ ڈر رہا، انکار ہی کر دیا، تو وہاں جا کر پھر یہ اپنی کوتاہیوں پر سخت نادم ہوں گے، پشیمان ہوں گے، اور اپنے گناہوں کا جو بوجھ اپنے اوپر لادے ہوئے ہوں گے اس پر حسرتوں کا شکار ہوں گے۔ فرمایا قد خسرا، قد کا لفظ جو ہے نا یہ تاکید کے لیے آیا ہے، اس کی وجہ سے جملے میں تاکید پیدا ہوگی، یقیناً لازمی طور پر ایسا ہوگا۔ خسرا نقصان اٹھا لیا، خسارہ ہو گیا۔ عام طور پر تو مال میں جو نقصان ہوتا ہے، بزنس میں نقصان ہوتا ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا وہ ناکام ہوئے، انہوں نے زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو دی، اللہ کی رضا حاصل کرنے سے محروم رہے۔ اللہ کی رضا بھی ایک بہت بڑی نعمت، اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن، یہ ساری چیزیں دنیا میں بھی انسان اس سے محروم ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں جس کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق نہیں، اللہ کا سہارا نہیں، اس پہ توکل اور بھروسہ نہیں، وہ کتنا محروم انسان ہے۔ خاص طور پر جب آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں اور آپ اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے دائیں بائیں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو رب کا پتہ ہی نہیں، ان کو کسی دعا کا نہیں پتا، کسی ذکر کا نہیں پتا، تو دل میں ایک بڑی تکلیف سی اٹھتی ہے کہ یا اللہ ہمارے لیے تو سہارا ہے۔ ہم اس وقت اپنے آپ کو اس لیے مضبوط محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم نے تجھے پکڑا ہوا ہے، تو جن کے پاس ایسی کوئی چیز ہی نہیں ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ اور یہ جو وقت کے ساتھ ساتھ ذہنی امراض بڑھ رہے ہیں، نفسیاتی امراض بڑھ رہے ہیں، ان کی بھی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ بڑا سہارا نہیں ہے ان کے پاس، لانفصام لہا، جو کبھی ختم نہیں ہوتا اگر انسان اس کو تھام لے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ دین پر ہوتے ہیں ان کے اندر بھی نفسیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یا وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یا وہ بھی غمگین رہنے لگتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یعنی عام طور پر کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی زندگی میں دین ہے تو پھر آپ پرسکون ہوتے ہیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دین پر ہوتے ہوئے بھی لوگ پرسکون نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کو بس بطور ریچول لے لیتے ہیں، ایک بس مشینی عمل ہے، اٹھے نماز پڑھ لی، بغیر اللہ کی یاد کے ذکر کر لیا، یعنی ذکر رہے ہوتے لیکن اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہوتے۔ اسی طرح بے روح اعمال، صرف کچھ چند ظاہری لبادے اوڑھ لیے، اسکارف اوڑھ لیا، مسجد جانے لگے، نام مسلمانوں والا رکھ لیا، کوئی لیکچرز اٹینڈ کر لی، لیکن جو اصل تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ مسنگ ہوتا ہے، اس کو جانا ہی نہیں، اس کو پہچانا ہی نہیں، تو وہ لذت کہاں سے پھر آئے؟ تو بے روح عبادت جو ہوتی ہے وہ آپ کا ڈپریشن نہیں دور کر سکتی، اس کے اندر روح آنی چاہیے۔ پھر ہمارا دین صرف عبادت ہی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، صرف نماز روزہ ہی دین نہیں۔ کسی مریض کی عیادت کا کتنا بڑا اجر بتایا گیا۔ اب ایک شخص جو ہے اگر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی رشتہ دار، کوئی دوست بیمار ہے، وہ اس کی خبر لیتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کے اندر شکر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس بیماری سے بچایا، وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس سے اس کے دل کو روحانی سکون ملتا ہے۔
یعنی اس میں ملاقات بھی ہے، اس میں خدمت بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے، اس میں ایک دل کی نرمی کا سامان بھی. کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس کے جنازے پہ انسان جاتا ہے تو اس سے بھی آپ دیکھیں کہ دل کی کیفیت بدلتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ صدقات ہیں، جب آپ مختلف شکلوں میں صدقات کرتے ہیں تو آپ کو ایک روحانی سکون ملتا ہے. جب آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، جب آپ کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں، کسی کو کپڑا پہناتے ہیں، یعنی کسی بھی طرح جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ صدقات میں صرف وہ نفلی خاص صدقات ہوں. اس سے مراد وہ ساری انسانی خدمت ہے جس میں رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں، نیبرز وغیرہ سب انسانوں کے ساتھ کہیں بھی کوئی اس نے سلوک کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ اگر صرف گھر میں بیٹھ گئے ہیں یا صرف آپ ایک ہی کام کیے چلے جا رہے تو آپ کی زندگی میں ایک بے چینی شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ دین کے صرف ایک حصے کو پکڑے ہوئے ہیں، آپ دوسروں کی طرف توجہ نہیں کر رہے. آپ باہر نکلتے ہیں، آپ ایک درخت لگاتے ہیں، آپ پرندوں کو کھانا ڈالتے ہیں، آپ کے اندر لازماً خوشی آئے گی. پریکٹیکل ہے دین. پھر اسی طرح ہمارے دین میں تو نکاح بھی عبادت ہے، یعنی شادی کرنا بھی ایک عبادت ہے، اس سے بھی انسان کو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جانا، کوئی مقصد نہیں دنیا، کوئی کاروبار نہیں، کوئی بزنس نہیں، نتھنگ، صرف اللہ کی محبت میں کسی کے پاس جا کے تھوڑی دیر بیٹھ جانا، اس کا کتنا بڑا اجر ہے. وہ حدیث یاد ہوگی کہ جس میں ایک شخص بستی میں جا رہا ہے، فرشتہ راستے میں انسانی شکل میں آ کے پوچھتا ہے کہاں جا رہے، کیوں جا رہے ہو؟ تو بتاتا ہے اللہ کی خاطر محبت ہے، بس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. کہ کوئی کام تو نہیں؟ کہا تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ بھی تم سے اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ تم اس کی خاطر کسی سے محبت کرتے. تو اب اگر ہم اس کو ٹائم ویسٹ سمجھیں کہ ہم نے نہیں کسی سے ملنا، کچھ نہیں کرنا، کہیں نہیں جانا، تو ان چیزوں کے لیے بھی، یعنی آپ چاہے کتنے بھی مصروف ہوں، کسی نہ کسی شکل میں انسانوں سے رابطہ، انسانوں کی خدمت، انسانوں کے لیے دعا، انسانوں کے لیے کچھ کرنا، یہ آپ کے ڈپریشن کو دور کرے گا. اور جب ہم ایک ہی گول چکر میں گھومے چلے جاتے ہیں اور ایک مشینی زندگی کے عادی ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنا کچھ تھا. کیا صرف مسجد تھی؟ کیا صرف تعلیم و تدریس تھی؟ سب چیزیں تھی نا. ٹھیک ہے، ایک چیز آپ کی اسپیشلٹی ہو سکتی ہے، آپ کی ایک پرائرٹی ہو سکتی ہے. مثلاً آپ جاب کرتے ہیں، وہ جاب آپ کی ایک پرائرٹی ہے کہ آپ کو بہت سارا وقت اس کے لیے نکالنا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وقت نکالیے اور مختلف کاموں میں اپنا حصہ ڈالیے، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنے گھر کے اندر کے پودوں کی دیکھ بھال ہی کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو. یہ چیزیں انسان کا جب دھیان بانٹتی ہیں تو انسان کا ڈپریشن دور ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ فلاں شخص دین پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، یہ بہت عبادت گزار ہے، پھر بھی اس کو ڈپریشن ہو گیا، یہ تو بڑی غلط ہے. اس کا مطلب ہے دین میں سکون نہیں. نہیں، اس نے دین کا صرف ایک حصہ لیا ہے، اس لیے اس میں مشکل آئی ہے. اگر ایز اے ہولسم اس کو لیتا تو اس کی زندگی خوشگوار ہوتی. اور پھر جو میں جس نقطے کو یہاں واضح کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ یہ جو لقاء اللہ ہے، یہ مومن کے لیے تو بڑی ہی خوشگوار چیز ہے. اللہ سے ملاقات، اس کا ہمیں شوق ہونا چاہیے اور اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور اس وقت کے لیے نیک کام کرنے چاہیے. اور ہاں، ڈر بھی لگنا چاہیے کہ اللہ جب تجھ سے ملیں گے تو آپ ناراض نہیں ہونا. یعنی وہ ایک عجب سی کیفیت آپ پہ طاری ہو جائے گی، آپ کے خود بخود آنسو جاری ہو جائیں گے اگر آپ اس ملاقات کے وقت کو محسوس کریں. تو جو لوگ اللہ کی ملاقات کو ہی جھٹلا دیتے کہ کوئی نہیں، یہ ملاقات کچھ نہیں ہونا، ایسے یہ سب لوگوں نے باتیں بنائی ہیں، پھر دنیا میں بھی کوئی روحانی سکون ان کو نہیں مل سکتا جن کی زندگی میں اللہ نہیں ہے، نہ اللہ کی ملاقات کا شوق ہے. سورۃ الکاف کی آخری آیت میں کیا آتا ہے؟ من کان یرجو لقاء ربہ. اب ایک یہ ہے جو انکار کر رہا ہے اور ایک وہ ہے جو یقین رکھتا ہے. اس کی زندگی کیا ہے؟ سب عمل سے خالی. لیکن من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اس کو پھر نیک عمل کرنے چاہیے. اگر آپ کو رب کی ملاقات کا یقین ہے نا اور شوق ہے تو پھر فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، پھر وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، ہر کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے. تو جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، وہ لازماً بھٹک جاتا ہے، اپنا رستہ کھو دیتا ہے، اپنی منزل کھو دیتا ہے، سیدھے رستے سے دور ہو جاتا ہے، اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، دنیا میں نقصان اٹھاتا ہے، آخرت میں نقصان اٹھاتا ہے. اور ہونا تو وہی ہے جو ہونا ہے. اس لیے حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی، اچانک قیامت کی گھڑی آئے گی، اور قیامت تو آپ کو پتہ ہے اچانک ہی آنی ہے. اور ساعہ جو ہے، ایک تو قیامت کا دن ہے، لیکن ساعہ سے مراد وہ گھڑی بھی ہوتی ہے جو موت آتی ہے نا.
دنیا سے جدائی کی گھڑی، قیامت شروع ہو گئی، اس کی آخرت شروع ہو گئی. یعنی جو شخص مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ اب اس کے عمل کا وقت ختم ہو گیا، اب وہ یوم الدین کی طرف منتقل ہو گیا. اور بغتتاً کہتے ہیں کسی چیز کا یکا یک ہو جانا. اللہ اکبر. اور آج کل تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کتنی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی کہ لوگ بات کرتے کرتے کسی بینک کے کاؤنٹر پہ کھڑے کھڑے کسی سے کچھ لین دین کرتے ہوئے اچانک گرے اور ختم ہو گئے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں بیماری کوئی بھی ہو نا تو انسان ڈینائل موڈ میں ہوتا ہے، نہیں ابھی تو مجھے نہیں مرنا. پچھلے دنوں کسی کی بیماری کا پتہ چلا تو کافی کریٹیکل سچویشن تھی، تو کسی نے بتایا کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ابھی نہیں مرنا، ابھی نہیں مرنا، کیونکہ انسان مرنا نہیں چاہتا. ہم میں سے کوئی بھی نہیں، یہ نہیں کہ کسی کی بات ہے، یہ کوئی بھی نہیں، لیکن وہی ہوا جو ہونا تھا، جو وقت لکھا تھا، موت آ گئی. ہم مرنا چاہیں یا نہ مرنا چاہیں موت نے تو آنا ہے. تو کسی کو نہیں پتا کہ کب کیا ہونے والا ہے. اور اصل قیامت جو بڑی ساعہ ہے وہ تو اچانک ہی آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس سال میں آئے گی کہ دو آدمی کپڑا درمیان میں خرید و فروخت کے لیے پھیلائے ہوئے ہوں گے، ابھی خرید و فروخت مکمل نہیں ہوگی، کپڑا لپیٹا نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. جیسے اچانک کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب. اور بھی باتوں کے علاوہ ایک بات آپ نے یہ بھی فرمائی کہ ایک شخص اپنا لقمہ اٹھا کے منہ کی طرف لے جائے گا، کھا نہ پائے گا کہ قیامت آ جائے گی. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 باتوں سے پہلے پہلے اعمال کرنے میں جلدی کرو: سورج کے مغرب کی طرف سے طلوع ہونے، دھوئیں، دجال، دابۃ الارض، یا تم میں سے کسی خاص کی موت یا سب کی موت، یعنی قیامت سے پہلے پہلے. جب موت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کہیں گے ہائے افسوس ہم پر جو ہم نے اس بارے میں کمی کوتاہی کی. یا حسرتنا، یہاں پکار نہیں رہے حسرت کو، پکار کے معنی میں نہیں ہے یہاں، یعنی غم اور حسرت کو کوئی پکارتا نہیں کہ تم آ جاؤ، مراد تنبیہ ہے یہاں. یعنی وہ بتا رہے ہوں گے کہ ہمارا افسوس اور غم کتنا زیادہ ہے. کس بات پر افسوس اور غم؟ علی ما فرطنا فیہا، جو مواقع ہم نے ضائع کر دی. فرط فی الامر اس وقت کہتے ہیں جب انسان کسی معاملے میں سستی سے کام لے، کوتاہی سے کام لے، یہاں تک کہ وہ اپرچونٹی اس سے نکل جائے. اور فیہا کی ضمیر جو ہے یہ ساعہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی قیامت کی تیاری کرنے میں ہم نے کوتاہی کی. عمر ہم نے گوا دی ایسے کاموں میں جن میں کوئی فائدہ نہ تھا آخرت کے اعتبار سے. اللہ، ہر انسان کو اس بات پر افسوس ہوگا کہ میں نے فلاں کام کیوں کیے کہ جن کا مجھے آج فائدہ نہیں ہو رہا، جن کا مجھے موت کے وقت فائدہ نہیں ہو رہا، جن کا مجھے مرنے کے بعد فائدہ نہیں ہو رہا. میں نے کیوں کیے وہ کام؟ دیکھیں جیسے طالب علم ہوتا ہے نا، تو ایک طالب علم کسی اسکول میں داخلہ لیتا ہے اور سارا وقت جو ہے ایگزام سے پہلے کا گپ شپ میں، دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، سونے میں، من مانیاں کرنے میں گزار دیتا ہے. پھر جب امتحان کا دن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ اور پھر جب اس امتحان کا نتیجہ آتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ جب اس کے سارے دوست آگے نکل چکے ہوتے ہیں اور وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اس وقت انسان کہتا ہے الا ما فرطنا فیہا، افسوس ہم پر جو ہم نے اس معاملے میں اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کی. سورۃ مریم میں آتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈرائیں جب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ سراسر غفلت میں ہے اور وہ ایمان نہیں لاتے. سورۃ زمر میں بھی آتا ہے 56 آیت میں ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی اور بے شک میں تو مذاق کرنے والوں میں سے تھا. اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی وقت ضائع کرتا ہے نا، اس میں قیامت کے دن افسوس ہوگا اس کو کہ میں نے ٹائم ویسٹ کیوں کیا، فضول کاموں میں کیوں وقت لگا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں، اور آج کل آپ دیکھیں کہ سمر میں تھوڑی اوپننگ ہو گئی ہے، لوگ پارکس میں، گھروں میں، مختلف جگہوں پر بڑے عرصے کے بعد اکٹھے ہو رہے ہیں، تو بس صرف شغل میلہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسی محفلوں میں بیٹھ کر ہم کرتے کیا ہیں. فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی، افسوس کریں گے کہ کاش ہم اس وقت کوئی کام کی بات بھی کرتے. اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے، یعنی آپ واک کر رہے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں، وہ چلنا بھی انسان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگا. اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. یعنی آپ سونے کے لیے آتے ہیں تب بھی ذکر کریں، واک کر رہے ہیں تب بھی ذکر کریں، آپ لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہیں، اگر لوگ اس موڈ میں نہیں ہیں
آپ کی بات کو سننے کو، کوئی نیکی کی، کوئی اچھائی کی، ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ کے لوگوں کے بیچ میں. تو آپ کم از کم اپنے دل میں خفیہ خفیہ اپنے رب کو یاد کرتے رہیں. یعنی کسی مجلس میں لوگوں سے بات چیت کرنے کے بیچ میں بھی آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اپنے اون پر اپنا پرسنل ذکر کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی اپنی یوم ولادت یعنی برتھ ڈے سے انتہائی عمر رسیدگی میں، یعنی انتہائی بوڑھا ہو کے مرے، اس مرنے والے دن تک اللہ کی اطاعت میں چہرے کے بل گھسٹتا رہے تو قیامت کے دن اپنے اس عمل کو حقیر سمجھے گا. یعنی 100 سال کی بھی اگر زندگی ہے اور اس ساری کی ساری بھی اس نے عبادت میں گزاری ہے، پھر بھی وہ کہیں گا کچھ نہیں کر کے آیا، تو آپ سوچیے ہم نے کہاں کہاں زندگی لگا دی. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اوزار وزر کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پہاڑ میں جائے پناہ. کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، ہرگز نہیں، آج کوئی جائے پناہ نہیں. تو وزر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہیں کسی کھو میں گھسنا. مجازن اس کا معنی بوجھ آتا ہے. اسی طرح وزر بمعنی گناہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، سورۃ نحل میں بھی آتا ہے لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامۃ ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم الا ساء ما یزرون. تو یحملون اوزارہم علی ظہورہم یعنی اعمال کی جزا مراد ہے. اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بھی ان کے اعمال ہوں گے گناہ وغیرہ، وہ مجسم شکل اختیار کر لیں گے اور پھر وہ بوجھ کی شکل میں ان کی کمر پہ لاد دیے جائیں گے. یعنی گناہوں کا بوجھ محض خیالی نہیں. ویسے تو آپ دیکھیں دنیا میں جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک بوجھ آتا ہے نا، وہ تو دل کا بوجھ ہوتا ہے. قیامت کے دن پیٹھ پہ بوجھ لادنا مراد ہے. یعنی صرف خیالی بوجھ نہیں بلکہ بوجھ مثلاً بعض جانوروں کی شکل بنا کے اور بعض اور شکلوں میں اوپر لادا جائے گا. سورۃ عنکبوت میں آتا ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یقیناً وہ ضرور اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ بھی اٹھائیں گے. جن لوگوں کو بھٹکایا گمراہ کیا ہوگا ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے جس شخص نے زمین میں سے ایک بالشت بھی کسی کی زمین ظلمن لے لی، صرف ایک بالشت، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنائیں گے. وہ بوجھ ہوگا اس کے گلے میں. زکوٰۃ نہ دینے والے اپنی چیزوں کا طوق پہنے ہوئے ہوں گے. جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دی تو وہ جانور اس سر پہ سوار ہوں گے. گردن پہ بکری اٹھائی ہوئی ہوگی جو چلا رہی ہوگی، جو زکوٰۃ کے مال میں سے نہیں نکالی، اور اسی طرح کسی کی گردن پہ اونٹ چلا رہا ہوگا. تو یہ ساری تفصیلات حدیث میں بھی آتی ہیں. الا ساء ما یزرون، خبردار کتنا برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے ایک تو قیامت اچانک آئے گی، اور پھر یہ ہے کہ انسان جو بھی اپنا وقت ضائع کرتا ہے اس کو حسرت ہوگی، اور پھر یہ کہ انسان اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، ورنہ برے اعمال جو ہیں انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہوں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر یقیناً بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا. لعب کہتے ہیں بغیر صحیح مقصد کے کوئی کام کرنا، اور لہو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اہم کاموں سے ہٹائے اور باز رکھے. تو لعب بے فائدہ کام، اور لہو جو انسان کو غافل کر دیتا ہے. یعنی لہو ایسی دلچسپیاں، ایسی ہابیز، ایسے انٹرسٹ جو غفلت میں ڈال دیتے، یعنی انسان کا دل اس کے اندر ایسا کھویا ہوا ہوتا ہے کہ اصل کام بھول جاتا ہے. لعب جو ہوتا ہے جسمانی کھیل کے لیے بھی آتا ہے، اور دل کا کھیل جو ہے وہ دل کو بہلاوا وہ لہو کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی دلوں کے ساتھ بہلنا. تو لعب وقت گزاری کے لیے جیسے کھیل ہوتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے. جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی کسی چیز سے کھیلیں گے، کبھی کسی چیز کبھی اٹھائیں گے، کوئی پٹکائیں گے، کوئی کچھ کریں گے. کچھ ان کے سامنے کچھ اچیو کرنا نہیں ہوتا. کبھی ایک چیز کھینچ لی، اس کو گرا دیا، اس کو ہٹا دیا، اس کو پھینک دیا، اس کو مار دیا، اس کو توڑ دیا. رینڈم حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو خود بیٹھ کے کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں مصروف کریں تو وہ اور بات ہے، اس میں بھی تھوڑی دیر کریں گے پھر اٹھ جائیں گے.
زیادہ دیر اٹینشن نہیں لگا سکتے. تو لعب ایسا کام ہوتا ہے جو بے مقصد ہوتا ہے، یعنی اور لہو غافل کر دیتا ہے. تو لعب اور لہو دونوں کے اندر دل بہلانا ہوتا ہے. قتادہ نے اس کا معنی کیا کھانا پینا، بس شغل کرنا. ایک اور یہ بھی ہے کہ اس سے مراد مال جمع کرنا، اور لہو سے مراد عورتیں ہیں. لعب مال جمع کرنا اور لہو عورتوں سے تعلق. تو قرآن مجید میں ایمان سے خالی عبادات کو بھی لہو و لعب کہا گیا ہے. یعنی ایمان کے بغیر جو عبادتیں ہیں مشرکین کی، وہ بھی لہو و لعب ہے، یعنی انٹرٹینمنٹ کی شکل ہے ایک. جیسے بیت اللہ میں یہ جو عبادت کرتے تھے مشرکین، کیا کرتے تھے؟ ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا، کچھ مقصد نہیں. اب بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کے جو ریچولز ہوتے ہیں وہ ایک فن کی شکل میں ہوتے ہیں، گانے ہیں، ڈانس ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی ایک نان سیریس زندگی ہے، عقل سے کام نہیں لیتے کہ کیا کر رہے ہیں، بس جو دوسروں کو دیکھا کر رہے ہیں اس کے ساتھ لگ گئے. تو ایک مومن اور غیر مومن کی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے. مومن با مقصد ہوتا ہے، اپنے وقت کی حفاظت کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو چینلائز کرتا ہے، صحیح چیز میں لگاتا ہے. اور غیر مومن جو ہے اس کے لیے بس ہر وقت کوئی نہ کوئی انٹرٹینمنٹ، نفس کو خوش کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز چاہیے، فن چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت ہماری یوتھ کا کیا حال ہے کہ ان کو کوئی سنجیدہ چیز اچھی نہیں لگتی. یہ عمومی بات کر رہی ہوں. اور اگر دین بھی ان کو سکھانا ہے تو فن میں سکھاؤ. تو دنیا کی زندگی کچھ لوگوں کے لیے بچوں کے کھیل کی طرح ہے. وہ کچھ دیر ایک چیز کھیلتے ہیں، پھر اکتا جاتے ہیں، پھر کوئی اور چیز کھیلنے لگتے ہیں، پھر کچھ اور کھیلنے لگتے ہیں. ایک چیز سے دل بھر جاتا ہے تو کوئی اور چیز شروع کر دیتے ہیں. لیکن مومن صرف خواہشات پہ نہیں چلتا، شہوات پہ نہیں چلتا، بلکہ ایک پلاننگ کے ساتھ چلتا ہے کہ مجھے اپنے دن کی پلاننگ کیسے کرنی ہے، اپنے ہفتے کی کیسے کرنی ہے، اپنے مہینے کی کیسے کرنی ہے. تو وہ اپنے اوقات کی صحیح پلاننگ کر کے ان کو صحیح کاموں میں استعمال کرتا ہے. پھر فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا گھر بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، متقی لوگ ہیں. سورۃ نحل میں بھی آتا ہے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے اور متقین کے لیے کیا ہی اچھا گھر ہے. سورۃ مریم میں آتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو متقی ہو. سورۃ قصص میں آتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں جو زمین میں بڑائی یا فساد نہیں چاہتے، اور بہتر انجام تقوی والوں کے لیے ہے. بہت سی آیات ہیں اس سلسلے کی کہ جنت متقین کے لیے ہے. اور یہ تقوی ہی انسان کو ایک کانشیس لائف گزارنے کا سبق دیتا ہے. تقوی کیا ہے؟ یعنی شعوری زندگی، شعور کی سطح پہ جینا، سوچ سمجھ کے جینا، عقل سے کام لینا، اللہ کی نگرانی کا احساس دل میں لے کے جینا. اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی تو بہرحال بہت ہی خوبصورت زندگی ہے جو متقین کو ملے گی. سعد بن نبی وقاص کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ناخن سے کم مقدار کے برابر بھی جنت کی کوئی چیز دنیا میں ظاہر ہو جائے، وہ آسمان و زمین کے کناروں کو چمکا دے. صرف ناخن برابر چیز یا ناخن سے بھی کم. اگر جنت کا کوئی آدمی جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو سورج کی روشنی کو ایسے مٹا دیں جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے. اتنی خوبصورتی ہے وہاں. ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کس چیز سے بنی ہے؟ فرمایا ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اس کا سیمنٹ خالص کستوری ہے، اس کے سنگ ریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی زعفران کی ہے. جو اس میں داخل ہوگا نعمتوں میں رہے گا، کبھی تکلیف نہ پائے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، کبھی موت نہ آئے گی، اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، اس کی جوانی کبھی فنا نہ ہوگی. یہ ہے جنت. لیکن اس کی ایک قیمت ہے، یہ اللہ کا سودا ہے، بڑا مہنگا سودا ہے. اس کے لیے غفلت کی زندگی کام نہیں آئے گی، بلکہ جنت کو منزل بنا کے سامنے رکھ کے اس کے لیے محنت کرنا ہوگی. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں سوال نہیں کیا جا رہا کہ لیتے ہو کہ نہیں لیتے، یہ ڈانٹنے کے لیے ایک طرح سے، یعنی اچھی طرح سمجھ لو، آخرت کی قدر و قیمت کو جان لو، عقل سے کام لو، کیونکہ جو آخرت کی تیاری کرتے ہیں وہی عقل مند ہوتے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا اللہ کے رسول مومنوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟
آپ نے فرمایا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو۔ انہوں نے کہا کون سے مومن زیادہ عقل مند ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں، وہی عقل مند ہے۔ تو اس آیت سے دنیا کی حقیقت پتہ چلتی ہے اور دنیا کو کھیل تماشا بنانے کی مذمت پتہ چلتی ہے، اور صرف دنیا کی زندگی کو اپنا ہدف یا گول نہیں بنانا چاہیے، صرف یہاں کی کامیابی کو کامیابی نہیں سمجھنا چاہیے، آخرت کی رغبت رکھنی چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور نصیحت قبول کرنی چاہیے۔ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ باتیں غمگین کرتی ہیں جو وہ کہتے ہیں، تو در حقیقت وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ قد نعلم، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کس بات کو، انہ لیحزنک الذی یقولون، کہ جو باتیں یہ آپ پہ بناتے ہیں وہ آپ کو غمگین کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان بھی تھے، اور وہ باتیں ان کو، جو لوگ ان کے اوپر مذاق اڑاتے تھے، جو ان کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اس سے آپ کو تکلیف پہنچتی تھی، غم پہنچتا تھا۔ ویسے وہ آپ کی ذات کی تعریف کرتے تھے کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن یہ جو آپ نبوت کی بات کرتے ہیں، رسالت کی، ایمان کی، یہ بات نہ کریں۔ یعنی آپ کی ساری خوبیوں، آپ کے اخلاق کے معترف ہونے کے باوجود آپ کی رسالت پر جو ایمان نہیں لاتے، تو اس سے آپ کو جو غم پہنچتا ہے یہ ہمیں معلوم ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، ہم جانتے ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، ہم اسے نہیں جھٹلاتے، ہم اکنالج کرتے ہیں آپ کی خوبیوں کو، لیکن ہم اسے جھٹلاتے ہیں جو آپ لے کر آئے، یعنی رسالت کا اقرار نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور بھی کیا تھا کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، آپ کا افسوس اور غم یہ تھا کہ لوگ ہدایت کی طرف کیوں نہیں آتے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ اپنی جان کو اس غم میں ہلاک کر دیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو تسلی دی جا رہی ہے آپ کو، فإنہم لا یکذبونک، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ کی صداقت کا تو اقرار کرتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے اچھے اخلاق اور ان کے رویے کی وجہ سے لوگ ان کے قریب بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو وہ کرنے کو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں آپ سے کوئی گلا شکوہ نہیں، لیکن یہ جو آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا یا پڑھانا شروع کر دیا، اس سے ہم ایگری نہیں کرتے۔ ویسے ہمیں آپ سے محبت ہے، لیکن یہ جو آپ بالکل مولوی بنتے جا رہے ہیں یہ نہیں ہمیں پسند۔ تو یہ چیز دکھ دیتی ہے نا، اگر اپنے پیارے ہی یہ بات کہنے لگے، اپنے قریبی لوگ ہی یہ بات کرنے لگے، انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، پھر وہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ پیغمبر کا معاملہ نہیں رہتا۔ کوئی بھی شخص دین کی کسی بھی بات کا جو مذاق اڑاتا ہے یا جھٹلاتا ہے اس کو، تو وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ مول لے رہا ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے، تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو وہ جھٹلائے گئے اور ستائے گئے، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، پچھلی آیت سے ہی کنیکٹڈ ہے یہ بھی، یعنی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ یہ لوگ آپ کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ باقی جتنے بھی نون پیغمبر ہیں ان سب کو جھٹلایا گیا،
ابراہیم علیہ السلام ہوں، لوط علیہ السلام ہوں، شعیب علیہ السلام ہوں، صالح علیہ السلام ہوں، ہود علیہ السلام ہوں، یعنی یو نیم اٹ، سب کا انکار کیا گیا۔ تو جب انسان دیکھتا ہے نا کہ صرف میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا، سبھی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو پھر انسان کو تسلی ہو جاتی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہوتا رہا ہے، ایسا تو ہوتا ہے۔ تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کو جب جھٹلایا گیا تو انہوں نے کیا کیا، تو آپ کو کیا کرنا ہے، فصبروا علی ما کذبوا، انہوں نے صبر کیا تھا، جب لوگوں نے انہیں جھٹلایا تو انہوں نے صبر کیا، اور پھر وَأُوذُوا، اور وہ اذیت بھی دیے گئے۔ یہ کذبوا جو ہے یہ بھی اذیت ہی کی ایک شکل ہے، لیکن اوذو الگ بھی، تو اوذو عام ہے اور کذبوا اسپیسیفک ہے، یعنی اور تکلیفیں بھی دی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ذہنی اذیتیں، زبانی کلامی گالی گلوچ اور الزام تراشی، اور بعض اوقات جسمانی تعذیب، اور بعض اوقات قتل تک کی نوبت، طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، جذباتی صدمے۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیٹیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوا، کوئی نہ کوئی غم اور تکلیف کی صورت ان کو پیش آئی، یعنی بیٹیوں کی وجہ سے آپ آزمائے گئے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یہاں تک کہ بعض انبیاء کے ساتھ کوئی ایک بھی مومن نہیں تھا، کسی کے ساتھ ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی دکھایا گیا کہ کسی نبی کی پیروی کرنے والے only 2 people، صرف 2 لوگ، کسی کی پیروی کرنے صرف ایک، اور کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں، پوری قوم نے انکار کر دیا۔ کتنے دکھ اور صدمے کی بات ہوگی۔ ہم اپنے اوپر لے کے دیکھیں، اگر ہم کسی کو کوئی بات بتائیں اور وہ جواب میں انکار کر دے یا ادھر ادھر ٹال دے، اس کو مذاق اڑا دے، ہنسی میں ٹال دے، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہاں تو پوری پوری قوم یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ تو جو بھی انہوں نے اذیتیں دی قول و فعل سے، ان پر انہوں نے صبر کیا۔ صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، انبیاء کی صفت بھی ہے، اور سب اللہ والوں کی صفت ہے، ہدایت یافتہ ائمہ کی صفت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے انبیاء کے صبر کو یاد کروا کے صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، خوشخبری دے دی گئی، مدد آ گئی۔ یہ آپ کو ایک طرح سے خوشخبری دی جا رہی ہے، آپ کے پاس بھی مدد آ جائے گی، بس تھوڑا سا صبر کا امتحان ہے، اللہ کی مدد آئے گی، امید سے رہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا سورۃ روم میں، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم تھا۔ لیکن یاد رکھیے کہ مدد جو ہے نا یہ صبر کے ساتھ آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے، اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہوتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، آپ کے ساتھ مدد آئے گی۔ اور کلمات جو ہیں شرعی بھی ہوتے ہیں اور قدری کونی بھی ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے لکھے ہوئے کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ آپ کی تقدیر اللہ چاہے تو اس میں سے کچھ مٹائے، اضافہ کرے، کمی، لیکن کوئی اور اس کو نہیں بدل سکتا۔ اسی طرح شرعی کلمات قرآن، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر خاص طور پر یہاں اس کانٹیکس میں کہ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ بھی بدلے گا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ کے پاس بہت سے پیغمبروں کی خبریں آ چکی ہیں، یعنی وحی کے ذریعے پچھلے رسولوں کے قصے، واقعات، اخبار آپ کو بتا دیے گئے ہیں کہ کس طرح انہیں اپنے امتوں کی طرف سے کیسی کیسی مشکلات پیش آئیں۔ سورۃ ہود میں آتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور یہ سب کچھ ہم آپ پر رسولوں کی خبروں میں سے بیان کر رہے ہیں تاکہ ان کے ذریعے آپ کے دل کو جما دیں۔ تو یہ تثبیت قلب کے لیے پچھلے انبیاء کے واقعات بتائے گئے۔ اور قدرتی بات ہے دوسروں کی تکلیف دیکھ کر انسان کو اپنی تکلیف کم محسوس ہوتی ہے۔ اور ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ جب مصیبت سخت ہو جائے تو جان لے کہ نجات قریب ہے، مدد بھی آنے والی ہے، اور یہ کہ اللہ کا لکھا کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تلاوت سنیے آیات کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ
أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.